اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ وما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی للظالمین۔ غزوہ احد کی آیات چل رہی ہیں کہ جو بھی کفار کی بات مان کے، کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ دولت ایمان والوں سے لے لی جائے اور وہ بھی ہماری طرح ہو جائیں، کیونکہ وہ دین کو حق تو سمجھتے تھے لیکن دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنی سرداریاں اور اپنی عیاشیاں وہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دلجوئی فرما رہے ہیں، سنلقی بہت جلد، ان قریب، فی قلوب الذین کفروا کافروں کے دلوں میں، الرعب ہم روب ڈال دیں گے، بما اشرکوا بوجہ اس کے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہو، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور عنقریب ہم ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، وہ ویسے ہی تمہارے سے ڈرتے رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کرنے والا بنیادی طور پہ بہت بزدل ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے، مختلف کیا کیا ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے۔ اللہ والا ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے کہ میرا رب کرے گا جو کچھ کرے گا، اگر کوئی پریشانی بھی ہے تو میرے رب کا امتحان ہے، اور اگر خوشحالی بھی ہے تو یہ میرے رب کا امتحان ہے۔ اس کے ایک ہی در ہوتا ہے، اور جو بزدل ہوتا ہے اس کے در بدلتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ سے نا امیدی ہوتی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، دوسری جگہ سے نا امیدی ہوتی تیسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک کی وجہ سے ان کے دل اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ میں تمہارا رعب ان میں ڈال دوں گا، اور دوسرا تمہارے ساتھ اللہ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا رعب ہے۔ وما لم ينزل به سلطانا، اور اس شرک جو یہ کر رہے ہیں اللہ نے اس کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں دی، یہ ان کی جہالت ہے، یہ علم پہ مبنی نہیں ہے، کسی دلیل پہ مبنی نہیں ہے، کسی برہان پہ مبنی نہیں ہے۔ ان کا شرک کرنا یہ محض ان کی جہالت ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ایسے لوگ جو اللہ کی ذات اور صفات میں اور دوسری مخلوق کو شریک کریں گے، اللہ تو ایک ہے، باقی سب کچھ مخلوق ہے، کسی کو بھی شریک کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَثْوَىٰ، اور یہ رہنے کی بہت بری ہے رہنے کی جگہ، الظالمین ظالم لوگوں کے لیے، شرک کرنے والوں کی۔ کیونکہ یہاں شرک کی ذکر ہو رہا ہے، ہر گناہ کو ظلم کہتے ہیں، لیکن ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہاں اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ بھی کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے یہ کہنا۔ تو ان شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک یقیناً اس میں کوئی شک والی بات نہیں، صدقکم اللہ، سچا کیا تم سے اللہ نے، وعدہ، اس کا وعدہ۔ اللہ نے جو یہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ان کا رعب ڈالنے کا، تمہاری نصرت کرنے کا، مدد کرنے کا، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یہ تمہارے ساتھ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ حدیث سے، سچا وعدہ۔ اللہ کے نبی کا وعدہ سچا وعدہ، قرآن کا وعدہ سچا وعدہ، بے شک اللہ کا وعدہ، وَلَقَدْ یقیناً بے شک سچا ہے وعدہ اللہ کا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، کہ جب تم ان کو کاٹ رہے تھے، جب ان کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، کافروں کے ساتھ جب تمہیں قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اپنے رب کے حکم سے۔ اس احد کے اندر بھی پہلے مسلمانوں کو بالکل فتح ہو گئی تھی، تبھی تو آگے معاملہ پیش آیا جو پھر آگے اگلی آیات میں انشاءاللہ ہم اس کو دہرائیں گے بھی۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے تھے، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ کمزوری کی تم نے، وتنازعتم، اور جھگڑا کیا تم نے، فی الامر، ایک حکم میں۔
اب وہ بات ہے کہ تم نے فتح حاصل کر دی تھی، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، دشمن بھاگ نکلا تھا، لیکن پھر کیا تمہارے میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم اور جھگڑا کیا فی الامر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ کون سا؟ وہ تیر اندازوں کو جو 40 تیر انداز ایک پہاڑی پہ ایک گھاٹی کے ساتھ کھڑے کیے تھے کہ اگر یہاں سے حملہ ہو تو آپ ان کی جواب دینا، حفاظت کرنا، اور اتنی دیر میں باقی اسلامی لشکر بھی پہنچ جائے گا۔ اب وہ 40 تیر انداز تھے، جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے 25 لوگوں نے صرف اس بنا پہ کہ اب فتح ہوگی، دشمن بھاگ گیا ہے تو مال غنیمت اکٹھا کرنے میں ہم مدد کریں اپنے بھائیوں کی جو باقی کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے 15 لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہمیں یہ ہے کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی دشمن نوچ لے تو آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا، ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ 15 لوگ رہ گئے اور 25 لوگ صرف اس گمان میں، حالانکہ کبھی بھی ان کے ذہن میں نافرمانی کی بات کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں، لیکن انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں پہ بھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ جو ان کا گھوڑ دستہ تھا، گھوڑوں کا جو سواروں کا دستہ تھا، ان کی کمانڈ وہ کر رہے تھے اور وہ واپس پلٹے اور انہوں نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ اسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بات کی، تم نے اس میں جھگڑا کیا، اس پہ بحث کی، وَأَسَيْتُمْ، اور تم سے نافرمانی ہو گئی۔ تم نے نافرمانی کی کہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نہیں ہلنا، مگر آپ نے نافرمانی کر دی، تمہارے سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ من بعد، اس کے بعد، ما اراکم، دکھلایا تم کو اللہ نے، ما تحبون، جو تم چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تمہیں وہ جو تم پسند کرتے تھے فتح، وہ عطا کر چکے تھے اللہ تم کو، لیکن جیسے ہی تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب کے حکم کی غلطی سے تم نے نافرمانی کی۔ دیکھیں آج تو جان بوجھ کے بھی ہو جاتی ہیں، سنت سامنے ہوتی ہے، ہم اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں، دنیا کے معاملات میں ساری چیزوں کو پس پش ڈال کے دنیا کے چند سکوں کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اور مبارک طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں چند سکوں کے بس۔ تو یہاں پہ تو وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے، غلطی کا شکار ہو گئے تھے۔ تو رب فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ چیز تمہیں دکھلا دی تھی کہ تم فتح حاصل کر چکے تھے۔ منکم من یرید الدنیا، اور تم میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا کی طمع کی، حالانکہ مال غنیمت انہیں پتہ تھا سارا اکٹھا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے انشاءاللہ ہم آگے سورہ الانفال میں پڑھیں گے، اس کے مطابق تقسیم ہوتا تھا۔ کوئی صحابی بھی کسی بھی چیز کا ایک دھاگے کا، ایک تنکے کا بھی روادار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال تھا یہ تم اکٹھا کرنا کہ اس کا حصہ سب کو ملے گا، تو دنیا کی محبت تمہارے اندر زیادہ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پیچھے رہ گیا۔ دیکھیں کتنی سخت ایک غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کی اتنی سخت بات آ رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا ہم بھی تو کہیں ایسا نہیں کر رہے کہ ان چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کی خاطر جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بھی ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ اللہ نے اس چیز کو قرآن میں ڈال دیا، اور یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ایسے ہی سبق ہے جیسے صحابہ کرام کے لیے تھا۔ وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا، ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی نظر آخرت پہ تھی۔ وہ جو 15 لوگ پیچھے رہ گئے تھے اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اور جو 25 لوگ چلے گئے تھے ان میں تیر اندازوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش فرما رہے ہیں۔ اور تم میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی نظر آخرت میں تھی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اسی میں دنیا کی کامیابی اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اور اللہ ہمیں یہاں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن سمجھنے والو، اگر کامیابی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اور رب کے حکموں میں ہے۔ ثم صرفکم، اور پھر پھیر دیا تم کو، انہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو۔ اور پھر دوبارہ جب انہوں نے حملہ کیا تو تم ان سے پھر گئے، ان سے بھاگ کھڑے ہوئے، یہ بھی اللہ کا امتحان تھا۔ تمہارا وہاں سے میدان جنگ سے حواس باختہ ہو کے سمجھ نہیں آئی کیا ہوا،
اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، پھر آپ کی شہادت کی خبر اڑی، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے کا سارا میرا امتحان تھا، میری آزمائش تھی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، یہ ہے رب مہربان، ساری غلطیاں جتلا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتا کے، اللہ نے اپنے حکم کو بتا کے کہا کہ تم سے یہ جو اجتہادی غلطی ہوئی ہے، سوچ کی غلطی ہوئی ہے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اس بات کے بعد وَلَقَدْ، اور یقیناً بے شک، 2-3 دفعہ ہے وَلَقَدْ، یقیناً بے شک، کوئی شک والی بات نہیں، عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تمہاری اس کمزوری کو معاف فرما دیا ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی حق نہیں رہتا کہ اس بات کو سامنے رکھ کے کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پہ کوئی بھی وہ اعتراض کر سکے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو کسی انسان کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی بات کر سکے کہ احد میں یہ ہوا تھا، احد میں وہ ہوا تھا، یہ حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ہمارے لیے سبق دے دیا کہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی نہ کرنا اور اپنی مرضی نہ کرنا، اور دنیا کی خاطر بالکل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ توڑنا۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ بہت صاحب فضل ہے ایمان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت وسعت ہے، بڑی ہی مغفرت ہے اور بڑی ہی رحیمی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اذ تصعدون، جس وقت چڑھ جاتے تھے تم، ولا تلبون، اور نہ مڑ کر دیکھا، جب تم بھاگ رہے تھے پیٹھ کے پھیر کر، بھگدڑ مچی ہوئی تھی اس میں، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، پیچھے مڑ نہیں دیکھ رہے تھے، الا احدم، کو تم میں سے کوئی ایک بھی، والرسول یدعوکم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آوازیں دے رہے تھے۔ دیکھیں ایک ایک کمزوری کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور معاف بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود کہ آنے والے دنوں میں صحابہ کرام بھی اور کوئی بھی ایمان والا کبھی بھی ایسا امتحان آئے جہاں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، ایک طرف اللہ کا حکم ہو، تو اپنی مرضی نہ کرے، اپنی جان کو نہ بچائے بلکہ اپنی جان کو کھپا دے۔ یدعوکم فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بچے کچھے وہاں صحابہ تھے وہ آوازیں لگا رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا، اور پس دوبارہ دیا تم کو غم، بغم، غم پر غم۔ ایک تو یہ کہ وہ شہادتیں بہت ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی اسی میں جنگ میں شہید ہو گئے، اور بھی غم دیے۔ مدینہ میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر صف ماتم نہیں تھا، جہاں پہ شہادت نہیں ہوئی تھی۔ تحزنوا علی ما فاتکم، تو پس اس چیز کے اوپر، فاتکم، جو تم سے چوک گئی، جو تم نے حاصل کر لی تھی فتح اور تمہارے سے وہ کھو گئی ایک دفعہ، ولا ما اصابکم، اور نہیں وہ پہنچی تم کو۔ اللہ نے تو عطا کر دی تھی لیکن تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے اس کو کھو دیا، جو تم چاہتے تھے وہ اب تم تک نہ پہنچ سکی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے بھی اور ہر انسان کے اعمال سے بالکل باخبر ہے، تمہارے دلوں میں کیا تھا، تمہاری نیتیں کیا تھی، تم سوچ کیا رہے تھے، کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔